السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل IS ورلڈ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ماں باپ کے 3 ایسے کام جو ان کی اولادوں کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ کام کون سے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل IS ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ماں باپ کے 3 اعمال اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتی ہے۔ وہ 3 عمل یہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ روایت مذکور ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال اور رزق میں برکت آ جائے، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور میری اولاد کے رشتے بھی ہو جائیں، اور وہ صحت مند ہو جائیں، اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں وہ کہنا نہیں مانتے ہیں۔ میرا بیٹا شراب اور دوسرے گناہوں بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی ہے۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطلب نہیں رکھتے ہیں۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راستے پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں، اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں اور نافرمانی اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں، اور گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکی کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکت اور رحمت نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولاد پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولاد پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، اور ان کے گھر میں برکت اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے برستی رہتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت برسنا شروع ہو جائے، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولاد کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم کرتے ہیں،
حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ جائیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرک کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کرے تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں۔ اولاد باحیا اور فرما بردار ہو، اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں فتنہ اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جوڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہو ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی بہو بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ دوستوں ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہو پائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ دوستوں یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرک اور یہودیوں کی چال ہے۔
ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ بلگلا رہے ہیں تاکہ بے پردہ نہ کریں۔ یہ ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولاد کے لیے اچھا نہیں سوچتے یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولاد کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکا یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولاد پر مسلط کرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے، یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے، تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ دوستوں، اپنی اولادوں کو حق حلال کا کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفاظت و امن میں رکھے، اور اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، اور اے اللہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی مصیبت کو دور فرما، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور پیارے دوستوں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل IS World کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔